السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، قادیانی جماعت عالمی سطح پر اپنے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بہت زیادہ بدنام کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو کسی قسم کی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے اور ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ناظرین بات کریں گے اور جانیں گے کہ قادیانی جماعت کے جھوٹے پروپیگنڈے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں۔ آج اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما جناب مولانا اللہ افزائی صاحب۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ختم نبوت ٹی وی یعنی کے ٹی وی کا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے ہمارا کے ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس ٹائم سے مل سکیں۔ اللہ افزائی صاحب، یہ بتائیے کہ جو قادیانی جماعت ہے وہ قادیان کو جو کہ ہندوستان میں اس کو دارالمان کہتے ہیں، تو دارالمان سے وہ پاکستان ہجرت کر کے کیوں آئے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ایسی محسوس ہوئی کہ وہ جس کو دارالمان کہتے ہیں ادھر سے ہجرت کر کے پاکستان آئیں اور ان پہ اتنا سب کچھ یہاں پاکستان میں ظلم ہو اور پوری دنیا میں وہ پھر واویلا کریں اور پروپیگنڈا کریں پاکستان کے خلاف، تو وہ دارالمان ہی رہتے پھر یہاں کیوں آئے؟ اس کا جواب میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے بجائے 1953 میں ہمارے ملک کے اندر قادیانی مسئلے پر ایک تحریک شروع ہوئی تھی جسے ہمارے حلقے نے تحریک ختم نبوت کا نام دیا، جبکہ بیوروکریسی وغیرہ اسے فسادات 1953 کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اس موقع پر دو ہائی کورٹ کے جج صاحبان، ایک مسٹر جسٹس منیر اور ایک مسٹر جسٹس M.R. کیانی، ان حضرات پر مشتمل ایک کمیٹی بنی تھی جنہوں نے رپورٹ مرتب کر کے گورنمنٹ کو پیش کی۔ وہ مطبوعہ رپورٹ چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس میں مسٹر جسٹس منیر صاحب نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قادیانی حضرات پہلے تو ان کی تحریروں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان میں ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن جس وقت ان کا خیال تھا کہ ملک تقسیم نہیں ہوگا، لیکن جس وقت تقسیم جو ہے وہ یقینی اور واضح طور پر نظر آنے لگی کہ اب یہ دو ملک ہو جائیں گے، تو بقول جسٹس منیر صاحب کے کہ قادیانی اس وقت ایک ذہنی کشمکش اور گو مگو کی پالیسی کے اندر تھے کہ وہ ہندوستان میں بھی اپنا مستقبل اچھا نہیں دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر پاکستان آنے کا سوچا۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھے اور پاکستان میں آ گئے، اس لیے کہ بیرونی دنیا کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ چودھری ظفر اللہ کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا جائے گا، تو انہیں اپنا مستقبل ہندوستان کی بجائے پاکستان میں زیادہ واضح نظر آنے لگا۔ تو وہ اپنے ان مفادات کی خاطر مرزا غلام قادیانی کے جو الہامات تھے کہ من دخلہ کان آمنا، وہ ان الہامات کو بھی بھول گئے اور وہ یہاں پر آ گئے، اور ان کا یہاں پر آنا یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے الہامات کے جھوٹے ہونے کی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک واضح نشانی تھی کہ جس شہر کو وہ امن کا شہر قرار دیتے تھے کہ دنیا آئے وہاں پر امن پائے گی، تو وہ خود ان شہر کے باسیوں کے لیے بھی وہ شہر امن کی جگہ نہ رہا، اور انتہائی بدحواسی اور بد امنی کی حالت میں ہراساں ہو کر انہوں نے جس برے طریقے پر قادیان کو چھوڑا، تو یہ قدرت کی طرف سے مہر تھی اس بات پر کہ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹ بولتا تھا۔ کوئی اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ وعدہ نہیں تھا قادیان کے دارالامن ہونے کا۔ اگر ہوتا تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی بات غلط نہ ہوتی اور وہ دارالامان ہوتا۔ باقی دنیا کو وہاں امن کیا ملنا ہے، خود قادیانیوں کا امن بھی اس شہر سے مخدوش ہو گیا کہ وہ اسے چھوڑ کر یہاں پر آ گئے۔ تو ان کا ایک مقصد جو تھا یہاں پہ آنے کا وہ پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کا بھی تھا۔ یہ اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں جانا ہوگا۔ جیسے جناب ذوالفقار جس وقت ہمارے اس ملک میں یہ وزیر خارجہ ان کا بنا، اور اس چودھری ظفر اللہ نے جتنے قادیانی تھے وہ چن چن کر
ایوان صدر کے اندر بٹھا دیے۔ قائد اعظم مرحوم کا آگے چل کر انتقال ہوا تو یہ ظفر اللہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، لیکن جس وقت ان کے مقبرے بنانے کی تجویز آئی تو اس کے مقبرے کا تمام تر ٹھیکہ اور اس کی نگاہ داشت اسی ایوان صدر میں ظفر اللہ کی معرفت جو متعین کیے گئے قادیانی تھے ان کو اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ آگے چل کر پھر ایوب خان کے زمانے میں ایک ایسا وقت آیا کہ پاکستان میں 17 جرنیل قادیانی تھے۔ جنرل عبدالعلی قادیانی تھا، ملک اختر قادیانی تھا، ظفر چودھری قادیانی تھا۔ تو یہ اس طرح یہ ایئر فورس میں اور ہماری آرمی میں ایک پلاننگ کے تحت ان کو گھسایا گیا ان تمام اداروں میں سرکاری اداروں میں گھسایا گیا، اور جو قادیانی جہاں پر تھا اس نے قادیانیوں کو تھوک کے حساب سے ان محکموں میں بھرتی کر کے وہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے تھے اور اس ملک میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے۔ اس کی واضح مثال 1953 کی اس انکوائری کے اندر ایک سوال ہوا تھا مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی سے، تو مولانا احتشام الحق تھانوی نے فرمایا کہ قادیانی جماعت کا ایک مناظر تھا قاضی نذیر، وہ میرے پاس آیا اور اس نے باتوں کے علاوہ اب جس وقت اٹھنے لگا تو کوئی کتاب مجھے دی قادیانیوں کی۔ میں نے کہا مجھے اس میں دلچسپی نہیں، تو وہ ہنس کے کہنے لگا طنزاً کہ آج خوشی سے آپ ہماری کتابیں پڑھیں تو آپ کی مہربانی، نہیں تو کل وقت آنے والا ہے کہ مجبوراً آپ کو ہماری یہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ اس طرح کر کے انہوں نے ہر محکمے کے اندر، اور یہ ان کے اخبار الفضل کے اندر باقاعدہ اعلانات ہوتے رہتے تھے کہ ریلوے کے اندر بہت سارے قادیانی ہو گئے ہیں، اب اس محکمے میں جانے کے بجائے تعلیم میں زیادہ جانے کی کوشش کرو، اب یہ کہ تعلیم میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں فوج میں جانے کی کوشش کرو۔ تو اس طرح کی یہ ہدایات دیتے تھے اور وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اس ملک میں ہم برسر اقتدار آئیں گے۔ تو وہ تو اللہ رب العزت کے کرم کا ہوا کہ 1953 کی تحریک میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بظاہر ہمارے مطالبے نہ مانے گئے، لیکن قادیانیوں کے لیے صورتحال یہ ہو گئی کہ مسلمان ان سے متعلق اتنے باخبر ہو گئے کہ ہر جگہ قادیانیوں کو مارے ندامت کے منہ چھپانا پڑا۔ انہوں نے پھر اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ اندرون خانہ محکموں کے اندر اس طرح بھرتی کر کے وہ کوشش کریں کہ ہم پاکستان پہ جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائیں۔ تو اسی کو ہی انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 1970 کے الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں کہ جس بھٹو صاحب کو کے ذریعے وہ خود اقتدار میں آنا چاہتے تھے انہی بھٹو صاحب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انہیں اقلیت قرار دلا کہ ایسا انہیں ریورس گیئر لگا کہ آج تک پھر وہ اپنے اس خواب کو جو ہے وہ تعبیر کا چولا نہ پہنا سکے۔ تو یہ جو چناب نگر کی انہوں نے زمین جو ہے سابقہ ربوہ جو ہے اس کی زمین جو لیز پہ لی، تو یہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ قادیانی ریاست وہاں پہ قائم کر سکیں یا وہاں پہ بیٹھ کر پورے پاکستان کو کنٹرول کر سکیں۔ جس وقت قادیانی وہاں سے آئے تھے تو سب سے پہلے یہی آپ حضرات کے لاہور کے اندر انہوں نے جو ہے وہ رتن باغ میں ٹھکانہ لگایا تھا۔ یہ مستقل اپنا ایک شہر بنانا چاہتے تھے کہ اس میں سوائے قادیانیوں کے اور کوئی نہ ہو۔ اس کے لیے گورنر موڈی سے مل کر یہ جو اپنا ضلع جھنگ کے تھے جناب عابد حسین صاحب، ان کے والد صاحب تھے مبارک شاہ صاحب، ان کے ذریعے گورنر موڈی کو جو ہے وہ کہہ کر ان کو وہاں چنیوٹ کے قریب وہ دریائے چناب کے کنارے 1000 ایکڑ اراضی دی گئی، اور یہ واقعہ ہے کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت تک وہاں تمام تر محکموں میں ملازم بھی قادیانی تھے اور پورے شہر کے اندر ایک بھی مسلمان وہاں آباد نہیں تھا۔ تو یہ اپنی منمانی کارروائی کرنے کے لیے، جو اپنے منصوبے بنانے کے لیے اور وہ اپنے حکومتی خواب پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی۔ تو آگے جس وقت تحریک چلی تو وہ ساری ان کی جو ہے وہ جتنی پلاننگ تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔
تو لفظ صاحب یہ جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں دیے جاتے، اور تو وہ کون سے حقوق ایسے ہیں جو وہ مانگتے ہیں؟ مثلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور ہمیں ہمارے مذہب کی پریچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تبلیغ نہیں کر سکتے. تو وہ کون سے ایسے حقوق ہیں جو وہ مانگتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ اقلیتوں کے حقوق. میرے خیال میں پاکستان میں جتنے اقلیتوں کو حق حاصل ہے اور انہیں مراد دی گئی ہیں، پوری دنیا میں حتیٰ کہ مغربی ممالک میں بھی اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل نہیں، اور ان کو یہ وہاں پر جو ہے وہ رعایتیں حاصل نہیں جو پاکستان میں اقلیتوں کو ہے. مثلاً ہمارے ملک میں اقلیتوں کے لیے سیٹیں مختص ہیں کہ وہ ان پر اپنے ہی ووٹروں کے ذریعے منتخب ہو کر اس کے اوپر آ سکتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں حتیٰ کہ یورپ میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر اقلیتوں کے لیے سیٹیں رکھی ہوئی ہوں. جنرل الیکشن لڑ کر کوئی اگر اقلیت ان کے ہاں وہ ممبر بن جائے تو ایک اور بات ہے. اقلیتوں کے لیے سیٹیں نہیں رکھی. پاکستان میں ان کے لیے سیٹیں رکھی گئی. صوبائی اسمبلیوں کے اندر وہ سیٹیں موجود ہیں، ملازمتوں کے اندر وہ سیٹیں موجود ہیں، قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، سینٹ کے اندر. ان تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ اقلیتیں یہاں پر محفوظ نہیں، یہ بالکل ایک پاکستان کے اوپر ایک ایسا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی ساری اقلیتیں وہ اتنی خوش ہیں کہ وہ خود تسلیم کرتی ہیں کہ ہمیں دوہرے ووٹ کا حق دیا گیا، ہمیں جو ہے ہمارے لیے سیٹیں مختص کی گئیں، اور خود یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں کہ مسیحی حضرات نے، ہمارے ہندو حضرات نے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، سکھ حضرات نے، انہوں نے بارہا تحسین کی کہ ہم اس پاکستان کے اندر خوش ہیں، ہمارے تمام تر حقوق کی رعایت کی جا رہی ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ صرف دہائی دیتے ہوئے قادیانی ہی نظر آتے ہیں، باقی اقلیتیں بھی ان کے ساتھ نہیں. کس قسم کی مذہبی آزادی چاہتے ہیں قادیانی حضرات جو ہے کہ وہ خود کو اقلیت تسلیم کرتے نہیں. آئین کہتا ہے کہ تم اقلیت میں ہو، وہ خود کو اقلیت تسلیم کرتے نہیں، آئین سے بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں. اور جب حقوق کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اقلیتوں والے حقوق ملنے چاہیے. جہاں تک اقلیتوں والے حقوق کا تعلق ہے، پاکستان کے اندر جتنی قادیانیوں کی آبادی ہے مردم شماری کے اعتبار سے، اس سے زیادہ سرکاری ملازمتوں کے اندر ان کے کوٹے موجود ہیں. قادیانی جو ہیں یہاں پر خود چودھری ظفر اللہ کے بعد آپ حضرات کے اسی معین الدین قریشی کے زمانے میں آپ حضرات کے اسی لاہور کے جسٹس سلام قادیانی تھے، اس کو وزارت دی گئی تھی. چیف سیکرٹری میں اس کے وہ سندھ کے عہدے پر قمر ادریس رہا ہے اور وہ قادیانی تھا اس وقت، اور کئی جرنیل قادیانی تھے. تو غرض ہے کہ قادیانی اپنے کوٹے کے اعتبار، اپنی تناسب آبادی کے اعتبار سے بھی زیادہ سیٹیں لے رہے ہیں اور ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے اپنا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. اب حق نہ ملنے کی جو ہے وہ دو صورتیں ہیں کہ آیا انہیں دنیاوی حق نہیں مل رہا یا انہیں تبلیغ کا حق نہیں مل رہا. اگر وہ تو تبلیغ کریں قادیانیت کے نام پر تو ان پر کوئی پابندی نہیں، وہ اپنا لٹریچر چھاپیں، آپس کے اندر تبلیغ کریں. اور اگر وہ پیش کریں قادیانیت کو اسلام کے نام پر تو یہ قادیانیت کی تبلیغ نہ ہوئی، یہ تو مسلمانوں کے حقوق کے اوپر، اکثریت کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک تشخص ہے اسے وہ مجروح کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی ایک شناخت ہے اسے وہ جو ہے وہ ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں تو یہ بات آئین کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، اور اقلیت کے جو ہے وہ جذبات اور ان کے عقائد کے بھی خلاف ہے.
تو یہ حق تو ان کو ملنے سے رہا. اگر وہ اس طرح کا حق مانگتے ہیں تو میرے خیال میں جو اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کے ساتھ بھی اور پاکستان کی اکثریت کے ساتھ بھی. باقی ان کا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ہمیں یہ تو صرف ان کا تکنیکی طور پر ایک بہانہ ہے تاکہ وہ باہر کی دنیا کو گمراہ کر سکیں کہ پاکستان کی سرزمین معاذ اللہ ہمارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تاکہ باہر کے ہمیں جو ہے وہ ویزے ملنے آسان ہو جائیں. تو یہ ان کی ایک تکنیک ہے. اس تکنیک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر اس پروپیگنڈے کے ذریعے وہ باہر کے اندر مفادات حاصل کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ پوری قادیانیت انسانی سمگلنگ کی ایک منڈی بن گئی ہے، ان کا ایک اڈا بن گیا ہے، اور وہ ان کا جو ہے وہ صبح و شام اب یہی مشغلہ رہ گیا ہے کہ جس آدمی کو باہر لے جانا ہو اسے پہلے وہ قادیانی بناتے ہیں، قادیانی ہونے کا فارم پر کراتے ہیں، پھر 17 سے 20 لاکھ روپیہ تک ان سے پیسے لیتے ہیں کہ تمہیں باہر بھیجوائیں گے، اور پھر باہر جا کر وہاں کی گورنمنٹیں ان کو اگر وہ رہائش دے دیتی ہیں اور ان کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں تو اس وظیفے سے بھی وہ چندہ لیتے ہیں. گویا کہ یہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان لوگوں کو ایسے طور پر نچوڑ رہی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو خاندان تھا وہ بھی پل رہا ہے، قادیانیت بھی جو ہے اسے وہ ایک اچھی خاصی سرمایہ کاری اس حوالے سے ان کی شروع ہو گئی ہے، اور وہ پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. چنانچہ اس وقت جو اقوام متحدہ میں درخواست دی، اس درخواست کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ قانون ختم نہیں ہوتا تو باہر کی دنیا کو کہا جائے کہ وہ ہمیں ویزے دے دیں. جو ان کے دلوں کے اندر چور چھپا ہوا ہے وہ ان کی زبان کے اوپر آ گیا کہ مقصود ان کو قانون وانون سے نہیں، اصل چکر یہ ہے کہ باہر کی دنیا کی کسی طرح جو ہے وہ سیاسی پناہ ملنی شروع ہو تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے، پیسے جمع کرنے کا ان کا دھندا چلتا رہے. اللہ حافظ صاحب، پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اور اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کے مفید پروگرام آپ دیکھتے رہیں تو ہمارا KTV یعنی ختم نبوت TV کا YouTube چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی جو اپڈیٹس ہیں وہ فوراً ٹائم سے مل سکیں. ناظرین، اگر دوسرا آپ یہ اگر چاہتے ہیں کہ ختم نبوت اور قادیانیت سے متعلق ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم اپنے پروگرامز میں شامل کریں تو آپ ہمیں اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر وہ ٹاپکس بھیج سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان ٹاپکس پہ پروگرامز کریں. یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.